ماشاءاللہ آج کثیر تعداد میں برطیلہ شریف کے خدام مریدین اور معتقدین کثیر تعداد میں یہاں پر دربار شریف میں تشریف فرمائے۔ اللہ کریم سب کا آنا یا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبلہ بابا جی صاحب کی فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ میں نے جو موضوع شروع کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ آج ہم جن کے لیے جمع ہے اس کریم آقا کی ہمارے اوپر اتنے احسان ہے کہ تاجدار بریلی شریف نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اگر حضور کے احسان کا یہ جو چادر ہے اور کرم کا جو چادر مبارک ہے اگر اس امت سے سکن کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اٹھ گیا تو ابھی کے ابھی فنائے مطلق ہو جائے گا۔ یہ جو سب کچھ قائم ہے یہ جو سب کچھ قائم ہے یہ جو ہم ہر جرم کر کے بھی اللہ کی عذاب کے مستحق نہیں بنے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں، حالانکہ جو جرم جس پر سابقہ امتوں کی گرفت ہوئی، جن کے اوپر پتھر برسے، جن کے گھروں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا، جن پر پانی اور سیلاب آیا اور جن پر زلزلے آئے جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے، آج وہ سارے جرم ہم سب کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہ ہمارے شکلیں بگڑ رہی ہے کہ اس کے خنزیر اور یا بندر بن رہے ہیں، نہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہے، نہ یہ آسمان ٹوٹ کر ہمارے اوپر گزر کر ہمارے اوپر گر کر یہ آسمان بھی اپنی جگہ پر صحیح سلامت ہے۔ تاجدار بریلی فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس ہستی کے ذکر میں جمع ہے کہ جہاں پر اگر امت سے اس کے احسان کا چادر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اٹھ گیا تو اللہ کریم یہ سب کچھ تباہ و برباد کرے گا۔ سب کچھ جو قائم ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ قلندر لاہوری فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا پشامادہ اسی نام سے ہے۔ اگر کائنات کا یہ سکہ چل رہا ہے تو یہ میرے حضور کے نام کی برکت ہے۔ اگر ہماری زندگی آج بن سور کر حضور کی غلامی میں گزر رہی ہے، اگر ہمارے زبانوں پر آج اللہ اللہ توحید کی صدائیں ہیں تو میرے مصطفی کریم کے نام کی برکت ہے۔ اگر آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے توحید کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اولیاء کاملین کے ذکر کر رہے ہیں تو میری کریم آقا کی توحیل ہے۔ اگر قبر میں ہمیں روشنی ملے گی تو وہ بھی میرے مصطفی کریم کی برکت سے ہے۔ اگر بروز حشر ہم پل صراط پار کریں گے وہ بھی حضور کی نام کی برکت سے۔ اگر میزان پر ہمارا بیڑا پار ہوگا وہ بھی حضور کی نام کی برکت سے۔ کوئی ایک لمحہ نہ زندگی میں نہ موت میں نہ قبر میں نہ حشر میں ایسا ہے کہ جہاں پر حضور کی ضرورت نہ ہو، ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ حضور کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس لیے آج ہم نے انشاءاللہ یہ عہد کرنا ہے میلاد النبی کی اس بابرکت پروگرام میں جس کے لیے آج شرق سے غرب تک
حضور کے غلام اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یقیناً کیوں نہ منائیں جن کے طفیل یہ سب کچھ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں دیا، ایمان دیا، اسلام دیا۔ آج یقیناً ہم یہاں پہ یہ حد کریں کہ جس مشن کے لیے میرے کریم آقا اس دنیا میں تشریف لائے، انشاءاللہ تعالی اسی کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ بروز حشر بھی ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا، اور بروز حشر بھی میرے کریم آقا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مشکلات پڑھ کے والے سس جذبات مہربانی پخپل دے فرازے سکا عزت مندو زماد محبوب علیہ السلام زمادہ خبر پختو کے سنگہ ازار مارد زمین کوئی ظاہری خبر اردو کے رسمی شو بولے اسے فہوکم میں انشاءاللہ اردو تک ایگم اس طرح پختو کے در تداوے ماں چاہتا خاطر اللہ پاک ہمون گورے جرا اس تیری زمون خوش قسمتی دا مونگ دے پدے باندے برید نتاو جنن مونگا تورا داو کڑا چھتے حضور علیہ السلام کو نم باندے یاد شوی اور جوڑ شوی محفل کے کین آستو داخو کرم زماد مدینہ منوری دے جانان مبارک دے چھ مونگا دل ترا ولی اور دفل ذکر و فکر پر پرگرام کیم کینے واللہ زما جانان تا ضرورت نشتا، زما کریم آقا تا دے ضرورت نشتا، اگی مبارک و شان خدا دے چھ سہر ما خام داغی مبارک کو درد آویا ذرا فرختے راضی زمان دا جانان دا درد سلام دا پارا حکم دا اللہ دا مقرہ کی جد داغی جانان دا درد غلامی و نصیب شی زمان دا کریم آقا دا درد خور و غلامی و نصیب شی دا زمان دا پارا دا اللہ دا طرف نے یولوے انعام دے، انعام سمرہ دے صرف یو روایت در تبیانوں ما اب یا خبری خبری ختموں ما زمان دا جانان دربار تا یوش کلن یول اسکلن حضرت طلحہ راضی یول اسکال عمر دے دے معشومانو کی معشوم پاسا میں یول اسکالن تاسو بحیران شچ یول اسکال سو عمر دے یول اسکال عمر دے وچکل دا حضور در تراغے زماد جانان خفے مبارکی مخل پڑے زماد کریم آقا اللہ سنہ مبارکی مخل پڑے صحابہ و معشومانو بخبل و بلارانو تا قتل نداغین بے ادب سرکو نو بچو بقتل چیز ہمون پلار راشی نو اگا زمان دا جانان خبے مبارک مخولی اور اللہ سنہ مخولی نن معمولی چی ٹیٹ شوچر دا اللہ ولی تا یاد ہے صاحب اللہ سنہ خول کرن اور یہ قبر تلک بتازیم ماننے ہو درے دے نو ڈارے کا جباجی بفتوی شروع شا اللہ میں اقبال سے فرمائل دی در غلام عشق و مذہب را فرا انگبین زندگانی بد مذاب وی چکلا غلامی دا نفس و شیطان و حرس و دم و لالچ راشی نو بیا عشق جداشی و مذہب جداشی او بیاد ایمان حلاوت و رکشی حلان کے پگبین و شاعتوں کے خوب والدے ودت تطریق والے راشی دے ایمان حلاوت چکم دے بیانما سوسی گی و چکل زماد جانان عشق ہوئی نو پاگے کے بیاد ایمان حلاوت و خوب والے بیانما سوسی گی حضرت طلحہ راضی دے یہود سکالو پہوں مر کے زماد جانان پہ مبارک مخلی و بیاد زماد جانان لاس مبارک مخلی حضور دے تبوز کے طلحہ دادے والے خبر کلل بے قربان تاسو سرم امین اللہ نچے دا چاچا سرمی نہیں دا غد دا دروازے او دا موسمہ و دا گرد و غبارم پہ خلقی وہی گئے دے باندے نمونگ دا نکم مبارک دا خپل کریم آقا سرمینہ و نصف فرمائی کہ دا در سپی پا ماشی ملمانہ حبیبہ قسم بذات دا خدای در تا زمان کلکار پریگ دی زچدا سے کس ماشارو تا گورم زمان کلکار پریگ دی زبیلکل حیران شم چھ خدای دا دا عشق کم انتہا دا فرمائی کہ دا در سپی پا ماشی ملمانہ حبیبہ در زڑپ غخ بای اوپا لندرانہ حبیبہ کرتے کہ فرمائی کہ تو اکڑے اجازت نو بداخل شم فدا کز استرگ استاد اسپو قطار کے حس خوخیم استاد منی پا انگار کے چھ بحس خوخ بلبل نوی گلزار کے کہ مورد چھ فدایان تا تشمیر الشی ستا پا مخ میرا پا حساب ردا غشمار کے او کہ تو اکڑی اجازت نو بداخل شم فدا کز استرگ استاد اسپو قطار کے سچ ہر زیارت لزم مقصد میں تے زما صغر از دبل جا پا مزار کے او پا محمد امین بلا شک پیغم ہوئی تازگی دیوی ہر دم ستا پر اخسار کے جانان مبارک ورطا فرمائیں چدا ولی دے کل کلوی قربان مینہ میں در سرا وی خمینہ دے در سرا کریم آقا ورطا فرمائی فضحب فقط لباکا دا جملہ دیر ناشنا دا فضحب فقط لباکا چی مینہ دے در سرا
استا ما سره مینه ده نو لاړ شه او د خپل پلار سر راله راوړه، یعنی خپل پلار قتل کا. اوس د حضور دی غلام دا ونه وی چې یا رسول الله ولې زما پلار څه ګناه کړی ده؟ نه دا تاسو کې یا رسول الله زما پلار دی نو آیا زه خپل پلارم وجل شم بل څوک ورپسې ولېږم؟ نه داسې وی یا رسول الله خیر سے گناہی کړي نو خیر دې سفارش کوم معافی ورته وکړه. صحابه کرام فرمایي چې زما د جانان خبره واورېده ډایرکټ کوش په تیزه کې وی یا رسول الله لاړم او د پلار سر مې راوړ. عزت مندو دیتا عشق وی دیتا مینہ وی اللہ کریم جل جلالہ با دماشر پورز باندے والذین آمنوا اشد حبا للہ دے آیات کریمہ پزمن کے مفسرین کرام دا حدیث نقل کرے دے دماشر پورز با اللہ پاک کفار راہو گاڑی اب اگی تبوئی بطان بم راہو گاڑی کفار تبوئی تاسو د دې بوتانو عبادت ولیکو والله تاسو ایمان بتازشي تاسو د بوتانو عبادت ولیکو کفار به یا الله زمون ورسره مینا وا موږ زکه د دې بوتانو عبادت کو. جانان مبارک فرمایي چې الله به فرښتو ته فرمایي چې دې ته وایا چې دا بوتان الله جهنم ته ورځي زه تاسو ورسره ور داخل شئ زکه چې مینا مو ورسره چې چرته عاشقي الته معشوق خوشاله وي او که سختي او کراهتي او تکلیف وي چې کله دا بوتان جهنم ته ورواچي الله به دې ته وایي چې تاسو چا سره مینه وا هغه مو جهنم ته ورواچول زه تاسو ورپسې ورځه زر باغي ودرېږي وی بنا یا الله مو سره جهنم ته مو ورځوا دومره مینه خو ورسره نه وا چې مو ورسره جهنم کې مو سيزه خدایا مو ورسره جهنم کې مسیزا. الله به ورته وی لږ صبر تماشا وکړه. الله پاک مومنان راو غواړي مومنان براشي زما د رب بندگان براشي زما د جانان عاشقان براشي زما شر په لوی میدان ته ودرېږي. الله به ورته وی زما بندگانو زما عبادت هم ولیکو یا الله مینه مو در سره زکه هم ستا عبادت کو. وی رب به ورته وی چې ښه زما سره مینه وا زکه هم زما عبادت کو. وی واو یا اللہ تا سره مینه وا زکه هم ستا عبادت کو. رب ارشاد فرمائی چې زه زما حکم دی چې ټول جهنم ته ور داخل شي زما حکم دی چې جهنم ته ور داخل شي. چې بندگان مومنان خپل رب دا فرمان ووري چې زما د رب په دې کې رضا ده زما د رب حکم دی چې جهنم ته ور داخل شي نو په نظر باندې نه په بوجل قدمونو باندې نه په چړا باندې نه په فریاد باندې نه په تکلیف او دکو باندې نه د خپل رب حکم چې ووري چې رب حکم دی په قضا باندې به جهنم ته ورکول روان. نیچے د خپل رب حکم ووري زمون رب مونږ ته وایي چې جهنم ته داخل شي په نزل باندې نه په غډا باندې په منډو باندې روان شي ډایرکټ به د الله پاک د طرف نه حکم وشي نه زما بندگانو تاسو له ما جهنم نه دی تاسو له ما د جنت باغونه تیار کړی دي تاسو له ما نعمتونه تیار کړی دي دا خو مې د کفارو ته خولا مینه داسي لکه زما بندگان چې زما سره کوي او بیا به الله پاک د طرف نه اعلان وشي والذین آمنوا اشد حبا لله. پیر صاحب مبارکہ حکم ہے کہ یہ روایت اردو میں بیان کرے. امام فخر الدین رازی نے یہ روایت نقل کی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. بروز قیامت اللہ کریم جل جلالہ کفار کو لے آئیں گے اور ان کے سامنے ان کو بتوں کو لایا جائے گا. رب العزال کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کی؟ وہ کہے کہ یا اللہ ہم ان بتوں سے پیار کرتے ہیں ان کے عشق میں ہم نے ان کی عبادت کی. تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ان کے بتوں کو جہنم میں ڈال دو. پھر حکم ہوگا کہ چلو آپ جن سے محبت کرتے تھے وہ تو جہنم میں چلے گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلے جائے. محبت جو ان کے ساتھ ہے وہ سارے کہیں گے نہیں یا اللہ ان کو جہنم میں جلنے دو لیکن ہمیں جہنم کی عذاب نہ دے. تو پھر اللہ کریم ان کے سامنے
ان کے سامنے بین یدی الکافرین، ان کے سامنے اپنے مسلمان، اپنے جو ہے نا بندوں کو جو مسلمان ہیں ان کو بلائے گا، اور مسلمانوں کو اللہ کریم فرمائے گا مسلمانوں آپ نے میری عبادت کیوں کی؟ وہ سب کہیں گے یا اللہ آپ سے محبت جو کرتے تھے تو ہم نے آپ نے ہمیں جو پیدا کیا تھا ہم نے آپ کی محبت میں آپ کی عبادت کی ہے، تو اللہ کریم فرمائے گا میرا حکم ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ، میرا حکم ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بھوجل قدموں کے ساتھ نہیں، وہ بھوجل قدموں کے ساتھ نہیں کہ ہم جہنم میں کیوں چلے جائے، جب حکم اللہ کی طرف سے ہوگا تو میرے کریم کا ارشاد ہے کہ رقص اور سرور کرتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے، تب اللہ کریم ارشاد فرمائے گا رکو میرے بندو، میں نے تمہارے لیے جہنم نہیں، یہ تو میں کفار کو دکھانا چاہتا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے پیار اور محبت کتنا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم الحمدللہ اس غلامی میں یہاں پر جمع ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کریم نے یہ جو غلامی کا شرف دیا ہے، جس کے لیے سابقہ امتوں نے آرزویں اور تمنائیں کی، مگر اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمیں وہ اللہ کریم نے مفت میں دیا ہے۔ اس لیے آج آستانہ شریف پر حضرت صاحب کی مزار پرانوار کے سامنے اور آپ کے صاحبزادگان اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر صاحب کے سامنے تقریباً جتنے بھی مرید آئے ہیں، جتنے بھی یہاں پر نسبت اور تعلق رکھنے والے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ زندگی کراچی سے اس طرح ملک کے طول عرص سے جتنے بھی حضور کے غلام آئے ہیں، سب نے یہ عہد کرنا ہے زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے دامن مصطفیٰ پکڑ کے مکینی گنبد خضرا کے دین کے لیے ہم وقت تیار رہنا ہے۔ کوئی زمانے کا ظالم ہمیں اس دامن کرم سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی جابر کا جبر ہمیں اس دامن کرم سے ہٹا نہیں سکتا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے اپنے کریم آقا کے دین کے لیے میدان میں رہنا ہے، آپ کے عشق و وفا کے لیے۔ اور اگر یہاں پر آج میں آیا ہوں، آپ سب لوگ آئے ہیں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، میں نے بابا جی صاحب کو دیکھا نہیں ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں اس در کی خاک کی بھی قدر کرتا ہوں۔ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ جب بٹخیلہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بٹخیلہ شریف بولتے ہیں، کوئی تو وجہ ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میری مصطفیٰ کریم کی غلامی میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی عبد الرحمن بابا فرماتے ہیں استاد درگدایان واڑا بادشاہان دی۔ میں اس کا ترجمہ کروں اس عاشق صادق کے کلام کا جو 350 سال بعد جن کا مزار مبارک کھولا گیا، اس کا جسم بھی سلامت تھا اور اس کا کفن بھی سلامت تھا۔ وہ قلندر حضرت عبد الرحمن بابا فرماتے ہیں استاد درگدایان واڑا بادشاہان دی، یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں پھر وہ گدا نہیں رہتے، بادشاہ بن جاتے ہیں، پھر شاہوں بادشاہوں کے قصے پرانے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے اور ان کی قبر سے دور اٹھانے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو تیرے در کے غلام گزرے ہیں پھر صبح شام ان کے مزاروں پر بھی تازہ پھول وہ خالی نہیں ہوتے۔ اور ایک جرمت حضور کے عشاق اور غلام کا وجہ کیا ہے؟ جو تیرے دل کے گدا ہوتے ہیں پھر وہ گدا نہیں رہتے، وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ بھی جب لاہور جائے داتا صاحب جائے آگے پیچھے واللہ تو آپ کو نظر آئے گا۔ آج بھی میں یہاں پر داتا صاحب کا نام لوں تو بٹخیلہ شریف کا ایک پٹھان عاشق بھی جھوم اٹھے گا۔ آپ لاہور جائیں، میانی صاحب قبرستان جائے، میانی قبرستان میں بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار وہ دفن ہے، جن کے بڑے بڑے مزارات اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں، لیکن یقین کریں دھول اٹھانے والا کوئی نہیں۔ لیکن سامنے آپ دیکھیں گے ایک 21 سالہ نوجوان بھی ہے، ایک 21 سالہ نوجوان جن کو حضور کے عشق و وفا میں جب صبح کو پانسی دی جا رہی ہے، اور پنجاب کی مشہور شاعر استاد عشق لہر جب ان کے سامنے ان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں تو غازی صاحب ان کو فرماتے ہیں کہ استاد مجھے اشعار سناؤ، تو وہ شاعر نے کہا نہیں، پہلے میں آپ سے سنوں گا۔
پھر اس کے بعد میں سناؤں گا۔ کل کو پانسی ہو رہی ہے اور آج سے غازی علم الدین یہ اپنی زبان پر یہ ترانے ہیں ان کے مناشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جابازم ازنار میں اندیشم جو عاشق گلزارم از غیار چدارم جو گنج بدست آمد از مار میں اندیشم۔ میں تو حضور کے عشق میں وہ پروانہ ہوں جس طرح پروانہ آگ کی طرف جا کے اپنی پروں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جل جاتا ہے، مگر عاشق جو ہے تو میرے سامنے اگر دار ہو تو ایسے ہزاروں دار حضور کی عشق و محبت میں قربان کرے۔ وہ عاشق جنہوں نے حضور سے عشق و وفا کی تو اس میاوالی جیل کے سپرڈنٹ نے کہا ہے کہ رات کو خوشبوئی پھیلتی تھی، ہم آ کے دیکھتے تھے تو غازی اپنا جو اس کا سیل تھا اس سے غائب ہو جاتے تھے، کچھ دیر بعد ہم دیکھتے کہ وہ دوبارہ سے اس سیل میں موجود ہوتے اور ایک مرتبہ آپ کا چہرہ وہ کھل اٹھا۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ابھی آنکھ لگی تھی تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، خوبصورت چہرے والا۔ میں نے کہا یہ بزرگ کون ہے اتنی خوبصورت چہرے والا؟ فرمایا میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور مجھ جیسے گناہگار کی ملاقات؟ تو وہ کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ علم الدین جب سے تو نے حضور کے عشق و وفا میں قدم اٹھایا ہے تو جب حضور کی جو ہے نا وہ مجلس ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی نام مکینی گنبد خضرا کی نام کی زبان مبارک پر ہے کہ علم الدین اور علم الدین۔ تو میں نے کہا میں آج اس عاشق کے دیدار کے لیے جاؤں جو تاجدار مکینی گنبد خضرا، تاجدار ختم نبوت کی زبان مبارک پر اسی کا نام ہے۔ اس لیے عبد الرحمن بابا نے فرمایا استاد درگد آیان واڑا بادشاہان دی اور ہر چستاد در اوزی در بدرشی، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور بدربار در رسالت کے سرفراز شی سوک داداو سو خواجہ سو قلندر شی، او آئینکد جمال کے ورسرگندہ داگدہ رحمان بشاہ سکندر شی۔ یا رسول اللہ جن کو تیرے در سے نگاہ ناز مل جائے تو پھر کوئی دادا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی قلندر بن جائے، کوئی امیر المجاہدین بن جائے اور کوئی حضرت فقیر بن کے بابا جنہ بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضرت پیر فقیر بابا جی سرکار صلی اللہ شہزادہ حضرت پیر فقیر بابا صاحب آسانیہ منفر آشیر۔ میں آج آخری پیغام دے کے انشاءاللہ پھر رخصت چاہوں گا، اور وہ یہ کہ زندگی میں الحمدللہ حضور کی طرف سے تو انعامات اور احسانات کی بارشیں ہیں جو کہ ایک لمحہ کے لیے بھی بند نہیں ہوئے۔ آؤ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی کریم آقا سے وفا کریں گے، ہر لمحہ کریں گے، کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے ہم حضور کی وفا سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس طرح عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کفار کے سامنے جب ان کے 3 ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور تب جا کے کہا گیا کہ ہم آپ کو آدھی روم کی سلطنت دیتے ہیں، اور روم کی بادشاہ نے کہا میری خوبصورت بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں اور پوری روم کی سلطنت آدھی سلطنت آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن آپ کو دامن مصطفیٰ چھوڑنا ہوگا۔ تب آپ نے جواب دیا لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ اگر تو مجھے صرف آدھی روم کی نہیں پوری روم کی بادشاہت دے اور پھر پوری عرب کی بھی بادشاہت دے تو یاد رکھیے یہ سب میرے قدموں میں لا کے دے، تب بھی میں پلک جپکتے دیر بھی حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ نن بمونگ آہد کو چمونگ اقبل وفاد اقبل جانان مبارک سرکو اور پہر لمحہ اور پہر لحظہ کے بعد اقبل جانان ددین دپارا انشاءاللہ پندرہ باند میدان کی ادری کو اللہ کریم جل جلالہ بودی داستانہ دل تر تر آباد اولری ازا حقیقت دادے کہ صاحب دیر پہ اخلاص باندے بڑیر محبت باندے چرتم چردی چرت دمونگ بہر ملاقات شوے دے یا دل تاستانہ کی ملاقات شوے دے مدہ ددی پوڑان دے باندے نوے ماں چیزا خوش آمدی کو ماں او یا چکم دیزا با اس نے عقیدت کے لگ گئے مدہ دی کم امینہ دا کم محبت دے انت دربار شریف سرا او زمون سرا او بیائی چکم دے کم خلوص باندے
او په کومه جذبه باندې او په کوم محبت باندې ما ته دعوت راکړو نو حقیقت دا دی چې زه د هغې ډېر زیات مشکور یم الله پاک دې د دې په علم کې په عمر کې په ژوند کې په مال حال کې خیر و برکت واچوي او دا ستانه د رب لا یزال تا ابد تا قیامت تل تر تله آباد شاد او ودانه لري او د تشنګانې دین دپاره او د تشنګانې علم و عرفان دپاره دی اللہ کریم جل جلالہ ہمیشہ دپاره یو مرکز وګرځي محترم صاحبزاده صاحب جناب محمد حسن صاحب جناب محمد وقاص صاحب چې د دې ډېر الحمدلله د محبت او د خلوص یو تعلق دی الله پاک دې په علم او عمر کې برکت واچوي ځوانو کې برکت واچوي او څومره مریدانو معتقدینو چې نن دلته حاضري کړې ده د دې استانې سره یو نسبت دی یو تعلق دی رب لا یزال دې د دې دغه تعلق مزید مضبوط کی او الله کریم جل جلالہ دې زمونږه ټول ژوند الله او د هغه د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په رضا کې تیر کی ډېر درود د مدینې په نازولي په لکونو د خاوند د تل ترتلي او د عزت نشانې کوم ځای ته شو پورته چې عرش عظیم خپو لاندې سملي جبرائیل غوندې همدم وهلی نشي له هیبت یې په تاجو خبرې نښلي چې په خپله پرې مولا وایي درود خلک چا به وي لیدلي هسې ښکلي او د صاحب د درګدا محمد امین دی ځکه دغسې باریکې نښې ولي